السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 229، سورہ الانعام، آیت 6 تا 9، پارہ نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے ان پر موسلا دار بارش برسائی، اور ہم نے نہریں بنائے جو ان کے نیچے سے بہتی تھیں، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کر دیے۔ اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی چیز اتارتے پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے تو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہی کہتے کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں، اور انہوں نے کہا اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو ضرور کام تمام کر دیا جاتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو یقیناً اسے آدمی بناتے، اور ضرور ان پر وہی شبہ ڈالتے جو وہ ڈال رہے ہیں۔ الم یرو،
کیا نہیں انہوں نے دیکھا کم کتنی ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی من قبلہم ان سے پہلے من قرن ایسی امتیں مکناہم کہ ہم نے طاقت دی ان کو فی الارض زمین میں ما وہ جو لم نمکن نہیں ہم نے طاقت دی لکم تمہیں وارسلنا اور ہم نے بھیجی السماء بارش علیہم ان پر مدرارن موسلا دھار وجعلنا اور ہم نے بنائے الانہار نہریں تجری وہ بہتی تھی من تحتہم ان کے نیچے سے یعنی ان کے گھروں کے نیچے سے فَأَهْلَكْنَاهُمْ پھر ہم نے ہلاک کر دیا ان کو بذنوبہم بوجہ ان کے گناہوں کے وَأَنشَأْنَا اور ہم نے پیدا کی من بعدہم ان کے بعد قرنن کئی امتیں آخرین دوسری ولو اور اگر نزلنا ہم اتارتے علیکا آپ پر کتابن کوئی نوشتہ لکھا ہوا فی قرطاسن کاغذ میں فلمسوہ پھر وہ چھوتے اس کو یعنی ٹچ کرتے بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے لقالا تو کہتے الذین وہ لوگ جنہوں نے کافروا کفر کیا ان نہیں ہے ہاذا یہ ہے الا مگر سحر جادو مبین ظاہر وقالو اور انہوں نے کہا لولا انزلا کیوں نہیں اتارا گیا علیہ اس پر ملکن فرشتہ ولو اور اگر انزلنا ہم نازل کرتے ملکن کوئی فرشتہ لقضیا تو فیصلہ کر دیا جاتا الامر معاملے کا ثم پھر لا ينظرون نہ وہ مہلت دیے جاتے ولو اور اگر جعلناہ ہم بناتے اس کو ملکن فرشتہ لجعلناہ البتہ ہم بناتے اس کو رجلن آدمی وللبسنا اور البتہ ہم شبہ ڈالتے علیہم ان پر ما یلبسون وہی شبہ وہ کر رہے ہیں۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کیا انہوں نے اپنے سے پہلے کی قوموں کو نہیں دیکھا، کافر قوموں نے، مشرکوں قوموں نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کفار کو انتباہ کر رہا ہے، کفار کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اے کافرو، تم سے پہلے بڑی بڑی طاقتور اور بڑی بڑی زور آور قومیں اور تم سے پہلے بڑے بڑے کاریگر اور بڑے بڑے طاقتور قسم کے لوگ جو شان و شوکت میں اور دنیاوی کاریگروں کے اندر، سونے چاندی میں، محلات میں اور دنیا کی اور زیادہ آسائشوں میں وہ لوگ تھے، لیکن جب ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کیا اور اللہ کے پیغمبروں کی دعوتوں کو ٹھکرایا تو ان کا وہ اقتدار، ان کی وہ نہریں، ان کے وہ کھیت کھلیان، ان کے وہ باغات، ان کے وہ محلات، ان کی وہ شان و شوکتیں، ان کے بڑے بڑے قد و کاٹ، ان کے بڑے بڑے جسم، ان کے طاقتور وجود اور ان کا دیگر صلاحیتوں سے معمور ہونا، وہ سب کا سب دھرے کا دھرا رہا، وہ سب کا سب بیکار رہا، اور اپنے مال و جاہ سمیت، اپنے باغات سمیت، اپنے محلات سمیت اور دنیاوی جاہ و جلال سمیت وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ مثلا نوح علیہ السلام کی قوم، اسی طرح قوم سمود، اور اسی طرح قوم عاد، اور اسی طرح فرعون اور آل فرعون،
یہ سارے لوگ مکہ کے کافروں اور دیگر کفار سے کہیں زیادہ دنیاوی مال و دولت رکھنے والے، کہیں زیادہ دنیاوی جاہ و جلال رکھنے والے، بے شمار باغات کے، کھیت کھلیان کے مالک، بڑے بڑے محلات کے مالک، اور اللہ کی طرف سے آنے والی بارشوں اور نہروں کی وجہ سے ان کے سرسبز و شاداب کھیت اور ان کی خوشحالی اور عیش و عشرت کا وہ دور۔ لیکن جب ان کافروں نے بغاوت کی اور سرکشی پر ہی کمر باندھی رکھی تو اللہ نے ان کو ان کے سب کچھ سمیت تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور وہ بستیاں آج بھی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ اور پھر اللہ نے ان کو ہلاک کیا، اور ان کے بعد اللہ رب العالمین نے اور لوگ پیدا کیے۔ اگر اللہ تعالیٰ قوم عاد کو، قوم سمود کو، اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو، اور ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو، اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کو، اگر ان طاقتور اور دنیاوی جو ہے وہ عیش و عشرت رکھنے والے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر سکتا ہے، اور اللہ نے ہلاک کیا، تو تم کیا ہو اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا دنیاوی ترقی اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اللہ نے جس کو بڑا بنگلہ، بڑا مکان، بڑی کوٹھی، بڑی گاڑی، بڑا بینک بیلنس، بڑا مال و دولت دیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ خوش قسمت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو زیادہ مال ملا، زیادہ بنگلے مکان، زیادہ بڑی گاڑی، زیادہ جاہ و جلال، زیادہ دنیا کی عیش و عشرت اور زیادہ خوشحالی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کہ اس پر اللہ تعالیٰ بڑا ہی راضی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دنیاوی ترقی اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، ایمان بھی ہو اور حضرت عثمان کی طرح، حضرت عبد الرحمن کی طرح مال بھی ہو، ایمان بھی ہو، اور ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جیسا دل بھی سینے میں موجود ہو تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ ورنہ دنیاوی ترقی اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ حجت قائم کرنے کے لیے ایسے لوگوں اور ایسی قوموں کی رسیاں ڈھیلی کرنا مقصود ہوتا ہے، اور یہ سارا کچھ امتحان ہے جس کا نتیجہ کل قیامت کے دن میں ظاہر ہونے والا ہوگا۔ تو یہ بڑی بڑی قومیں، قوم نوح، قوم عاد اور اسی طرح سمود نام کی قوم، یہ ساری قومیں، ان کو اتنا کچھ دنیا کا عیش و عشرت ان کے پاس تھی کہ شاید کہ ان جیسا ڈیل ڈول، ان جیسی قد و قامت، ان جیسا مال و دولت، ان جیسی دنیاوی عیش و عشرت آنے والے بعد کی کسی قوم کو نہیں ملی، مگر انہوں نے کفر کے راستے کو اختیار کیا، اللہ نے انہیں سب کچھ سمیت تباہ و برباد کر دیا۔ کفار نے کہا کہ ہم اس قرآن مجید کو تب مانیں گے کہ جب ہمارے پاس کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی چیز آئے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، تو پھر ہم اس پر ایمان لائیں گے، نہیں تو یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ جن لوگوں نے انبیاء کے معجزات کو نہیں مانا اور انکار کیا، وہ لوگ الٹی سیدھے تعویلات کر کے انبیاء کے معجزات کو ماننے سے انکاری ہوتے۔ کفار مکہ ہوں یا یہود و نصارہ ہوں، ان لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور ایسی ایسی فرمائشیں کی کہ جس سے مقصود یہ تھا ایمان نہیں لانا، لیکن یہ کہ پیغمبر کو عاجز کرنے کے درپے ہونا کہ ہم پیغمبر کو لاجواب کریں اور وہ عاجز ہو جائے اور ہمارے سوالوں کا جواب اور ہمارے مطالبات
کا پورا ہونا اس سے نہ بن پڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی سرکشی میں اور اپنے کفر میں اس قدر پختہ ہیں کہ اگر ہم آسمان سے لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے جسے یہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر صاف معلوم بھی کر لیتے، لیکن پھر بھی یہ اپنی بدبختی پر قائم رہتے اور یہی کہتے کہ جناب یہ تو جادو ہے۔ پتہ چلا کہ جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اس کا شبہ نہیں مٹا کرتا۔ جس نے ایمان لانا ہے وہ حضرت ابوبکر کی طرح ایک جھلک دے کر، جس نے ایمان لانا ہے وہ عثمان کی طرح ایک جھلک دے کر، جس نے ایمان لانا ہے وہ بلال کی طرح ایک جھلکی دیکھ کر بھی ایمان لے آتا ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ لیکن جس نے ایمان نہیں لانا وہ ابو جہل اینڈ کمپنی کی طرح ہمیشہ سوالات میں، مطالبات میں اور شبہات کے اندر پڑے کا پڑا رہ جاتا ہے۔ نبوت کے منکروں نے کہا کہ پیغمبر پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہم فرماتے ہیں کہ اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو پھر ایمان نہ لانے کی صورت میں سب کو تباہ کر دیا جاتا۔ نبوت کے منکروں کا یہ اعتراض کہ اللہ تعالیٰ کو اگر مخلوق کی طرف رسول بھیجنا ہی تھا تو انسان کی بجائے فرشتہ رسول بھیجنا چاہیے تھا، یا یہ کہ اس رسول کے ساتھ فرشتہ ایک ہوتا جو لوگوں سے کہتا پھرتا کہ یہ لوگوں اللہ کا رسول ہے اور اس پر ایمان لے آؤ ورنہ سزا ہوگی۔ اب ان مطالبات کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ بے ایمان لوگ ان مطالبات کے پورے ہونے پر کوئی ایمان لے آتے، ان کا مقصد تھا زیادہ سے زیادہ سوالات، زیادہ سے زیادہ مطالبات، تاکہ پیغمبر کو عاجز کرنے اور لاجواب کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر پیغمبر بھی ہوتا، اگر ہم ملائکہ کو بھی بھیجتے، اگر فرشتے کو بھی پیغمبر بناتے تو وہ بھی ضرور آدمی کی شکل میں ہی ہوتا، اور ان کا اعتراض پھر بھی جوں کا تو ہی رہتا، یعنی اس صورت میں بھی ان لوگوں نے ایمان پھر بھی نہیں لانا تھا۔ مکہ کے مشرک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان مانتے تھے مگر ملائکہ فرشتہ نہیں مانتے تھے۔ مکہ کے مشرکوں کا ماننا تھا کہ ہم اسے پیغمبر نہیں مانتے، کیوں کہ پیغمبر اگر کوئی ہوتا تو وہ فرشتہ ہی ہوتا، فرشتے کو ہی پیغمبر بنا کر نازل کیا جاتا۔ آج بھی کلمہ گو مشرکوں کا یہی حال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی تو مانتے ہیں مگر آپ کو انسان ماننے پر تیار نہیں۔ آج کلمہ گو مشرک نبی علیہ السلام کو نبی تو مانتا ہے، رسول تو مانتا ہے، خاتم النبیین والمرسلین تو مانتا ہے، مگر پیغمبر کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہیں مانتا۔ کیا کہتا ہے کلمہ گو مشرک؟ جو یہ قبروں کے پجاری، جو یہ مزاروں کے پجاری، یہ جو درباروں کے پجاری کلمہ پڑھ کر شرک کرنے والے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول مانتے ہیں مگر انسان نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ نور امی نور اللہ ہے، یعنی اللہ کا حصہ ہے۔ جبکہ سیدھی سادی بات، دنیا کا ہر جاہل سے جاہل مسلمان کم از کم اسے سورہ اخلاص کا پڑھنا ضرور آتا ہے، اور سورہ اخلاص نے کیا بتایا؟ احد، الصمد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، کوئی اس کی اولاد نہیں اور وہ بھی کسی کی اولاد نہیں۔ لیکن کلمہ گو مشرک نے کیا کہا؟ نبی نور ہے، اور نور بھی من نور اللہ ہے، اللہ کا حصہ، اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ تو مکہ کے مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان مانا، نبی نہیں مانا۔ آج کا مشرک نبی مانتا ہے مگر انسان نہیں مانتا، گویا ایک ہی عقیدے کی دو شکلیں ہیں، اور یہ دونوں باطل ہیں، یہ دونوں کے دونوں باطل ہیں۔ مشرک مکہ کا تھا، اس کا عقیدہ بھی باطل،
مشرک، کلمہ پڑھنے والا، اس کا بھی عقیدہ باطل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان تھے، بشر تھے، رجل آدمی تھے، نبی تھے، رسول تھے، خاتم النبیین والمرسلین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار کا نام جناب عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صاحبہ کا نام جناب بی بی آمنہ صاحبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام ابو طالب، اور اسی طرح عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دائی، آپ کو دودھ پلانے والی کا نام جناب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو دودھ پلانے والی کا نام حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو گود کھلانے والی، آپ کو کھلانے والی حضرت شیما۔ تو نبی علیہ السلام کیا تھے؟ انسان تھے، رجل تھے، بشر تھے، آدمی تھے۔ نبی علیہ السلام بخاری میں فرماتے ہیں انما انا بشر، میں فقط بشر ہوں۔ اور قرآن مجید کی بہت سی آیات میں، اور وہ سورہ مبارکہ جو ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے، سورہ کہف کی آخری آیت، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، میرا بھی باپ ہے، میری بھی ماں ہے، میرا بھی دادا ہے، میری بھی دادی ہے، میری نانی بھی ہے، میرا نانا بھی ہے، اسی طرح میرا پردادا پردادی بھی ہے۔ تو سیم نبی علیہ السلام ہماری طرح انسان، آپ کے والد بھی، آپ کی اماں بھی، آپ کا دادا بھی، آپ کی دادی بھی، آپ کی نانی بھی اور آپ کا نانا بھی۔ تو کیا ہوا؟ مثلکم، تمہاری طرح انسان ہوں۔ ہم کیسے پیدا ہوئے؟ ہمارے باپ نے اور ہماری اماں نے شادی کی، 9 ماہ بعد میں پیدا ہو گیا۔ جناب عبداللہ اور بی بی آمنہ صاحبہ کا نکاح ہوتا ہے، اور 9 ماہ بعد حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو کیسے پیدا ہوئے؟ اپنی ماں آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ جیسے دنیا کا ہر انسان آدم کی اولاد میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا، ویسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ماں جناب بی بی آمنہ صاحبہ کے پیٹ سے شادی کے 9 ماہ بعد پیدا ہوتے ہیں۔ تو قل انما انا بشر مثلکم، مکہ کے مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان مانا مگر نبی نہ مانا، کلمہ پڑھنے والے مشرکوں نے آپ کو نبی رسول مانا مگر آپ کو انسان نہ مانا، اور کہا کہ یہ نور من نور اللہ ہے، جبکہ یہ اللہ کے ساتھ کھلا شرک ہے۔ نبی علیہ السلام نور نہیں، عبداللہ کے بیٹے آمنہ کے بیٹے ہیں، تو نور ایسا تو نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے بچہ جنا، نہ اللہ نے بیٹی جنی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات بینات کے اندر فرمایا کہ اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو یقیناً اسے آدمی بناتے۔ اب پھر ان کا اعتراض وہیں کا وہیں ہوتا کہ جناب یہ تو آدمی ہی ہے، اس لیے جس نے نہیں مانا نا وہ نہیں مانے گا، اس کے جتنے ہی مطالبات پورے کیوں نہ کر دیے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔